کہانی کینوس کوڑا نہیں، سرلا نام ہے اس کا، پر وہ ایک جٹل پرشن جیسی ہے۔ وہ ایک کلاکار ہے، رنگوں کے ساتھ کھیلتی ہے، پرنتو وہ ابھی تک اپنی بے رنگ زندگی میں کوئی رنگ نہیں بھر سکی۔ وہ ایسا ہی سمجھتی ہے، رنگ تو کیا ایک ریکھا چتر تک تیار نہیں کر پائی ہے۔ وہ اپنے امیر پتا کی اکلوتی غریب بیٹی ہے۔ پتا کی دولت کے ساتھ اس نے اپنی سونی مانگ سجانے کے لیے اپنی مرضی کا سندوری رنگ تو خرید لیا تھا، پرنتو یہ اس کا بدقسمتی تھی کہ اس کو اپنی مانگ میں ادھک سمے تک سجا کر نہیں رکھ سکی۔ اس نے بہت رنگ دیکھے ہیں اس کی زندگی میں، ہر سمے اس نے ایک احساس کو جینا چاہا کہ اس کی زندگی رنگوں سے بھری ہے، رنگ بھرے رنگین غباروں جیسی۔ زندگی کے جس پہلو سے ٹکرائے گی اس کو رنگوں سے بھر دے گی، پر اس کے احساس کی یہ کڑی ایک احساس ماتر تک ہی سیمت رہی، اس سے ادھک کچھ بھی نہ بن سکی۔ رفیق ایک پہاڑی مزدور ہے جو اس کی زندگی کے ساتھ بالکل ویسے ہی ٹکرا گیا تھا جیسے ہولی کے دن کسی راہ گیر سے اچانک کسی مکان کی چھت سے رنگ بھرا غبارہ آ ٹکراتا ہے۔ فرق شاید اتنا ہی تھا کہ وہ راہ گیر کو اس طرح اچانک رنگا جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے لیے رفیق کا اچانک اس طرح مل جانا کسی سکھ بھری آمد جیسا تھا۔ اس کے ملنے سے پہلے اسے اپنا استعمال مٹی کی دھول کے گھنے غبارے میں بھٹکتا ہوا محسوس ہوتا تھا، جس میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، آنکھیں بھیجی رہتی ہیں اور لگتا ہے پھیپھڑوں میں مٹی کی دھول بھر گئی ہے، جیسے موت کی آمد کے احساس پر اس سے ملنے کے پشچات لگا ہوا سوچھ ہو گئی ہے، پھیپھڑوں میں سے مٹی گھل گئی ہے اور اب یہ کھل کر سانس لے سکے گی، جیسے زندگی کو جینے کا احساس ہو گیا ہو۔ رفیق جیسے کسی پھوہار سا اس کے جیون میں چلا آیا تھا، پانی کی وہ بوندیں لے کر جس میں دھول کے غبارے دب گئے تھے۔ پیٹھ پر جلانے والی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے وہ اس کے گھر کی دہلیز لنگھ آیا تھا۔ وہ اپنے برآمدے میں ایجل کے سامنے کھڑی دیر سے کورے کینوس کو گھور رہی تھی۔
بیوی جی، لکڑی کدھر رکھنی ہے؟ آواز نے اس کا دھیان اپنی اور کھینچا تھا۔ نظر نے جیسے ہی اسے چھوا تھا، ایزل پر لٹک رہے کینوس جیسے دل پر ایک چتر ابھر آیا تھا۔ پسینے میں تر بتر ایک چتر، لڑھکتی لو، برساتی دھوپ میں جھلملاتا ایک چتر، گڑھے ہوئے سڈول جسم کے بازوؤں اور پنڈلیوں پر ابھری ناڑیوں، پیروں میں پرانے ٹائر کے جوتے، گھٹنوں تک لٹکتا کچھا، پرانی فوجی قمیض کی مڑی ہوئی باہیں اور قمیض کی پیٹھ پر ٹاٹ کی بوری کا موٹا جیکٹ جیسا گدا، یہ سب کچھ کینوس پر اتنے اسپشٹ روپ سے ابھر گیا تھا جیسے کینوس نہ ہو کر عارضی ہو۔ لکڑیوں کا گٹھر چھوڑ کر وہ چلا گیا تھا، چاہ کر بھی وہ اسے روک نہیں پائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دیر تک کینوس پر اس کے چتر کو ابھارنے کا پریاس کرتی رہی، رنگوں کے ساتھ لڑتی رہی، پرنتو جو اس کی آنکھوں میں کسی فلیش لائٹ سا پرویش کر گیا تھا، اس کو کینوس پر اتارنا جانے کیوں اسمبھو سا ہو گیا تھا۔ کینوس پر بنی رفیق کی اسپشٹ تصویر جیسے اس کی کھلی اڑ رہی تھی، دل کی کینوس والی تصویر ادھک اسپشٹ تھی۔ تنگ آ کر اس نے رنگوں والی پلیٹ سامنے کی دیوار پر دے ماری تھی، سفید دودھ سی دیوار پر چھوٹے بڑے رنگین دھبے پڑ گئے تھے، جیسے آکاش میں بہت سی آتش بازیاں ہوئی ہوں، اور اس آکرشن نے بہانوں کو جنم دیا۔ گھر کے پاس ہی آرے پر کام کرتا تھا رفیق، اسے کبھی سامان اٹھوانے کے بہانے بلا لیتی سرلا تو کبھی لکڑیاں منگوا لیتی۔ ان بہانوں سے کچھ سمے کے لیے ہی اسے دیکھ لیتی، پر آنکھیں تیپت نہ ہوتیں، پیاس نہ بجھتی۔ پر جلدی ہی اس نے ایک بڑھیا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا، اس نے رفیق کو اپنے چتروں کا ماڈل بنا لیا۔ رفیق کو بھی کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اسے تو پیسے چاہیے تھے، کمائی چاہیے تھی، جس کے لیے وہ اپنے پہاڑ چھوڑ کر اس میدانی شہر کی اور آیا تھا۔ اس کے چتروں کا ماڈل بنتے بنتے رفیق اس کے کافی نزدیک ہو چلا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا کہ وہ سناسر کے پاس ہی ایک گاؤں میں رہتا ہے، اس کی ایک چھوٹی بہن ہے اور 2 بھائی ہیں، اس کے ابا ہیں، ممی ہے، رشتے دار ہیں، وہ مڈل کلاس ہے۔ اس کی زمین میں اس نے سینگیں، ہاڑیوں اور ناخوں کے درخت ہیں،
खेती बाड़ी है, थोड़ी बहुत मकई और चावल हो जाते हैं। उनका एक छोटा सा घर पहाड़ी के ढलान पर है। और बहुत कुछ बताया था उसने, लाल चश्मे के बारे में, लोगों के बारे में, खूबसूरती और प्रेम कहानियों के बारे में। रफीक के कराए हुए लोगों की कल्पना उसे बहुत प्यारी लगती और वह कह उठती, इस बारे में सन्नासर जरूर आऊंगी और तुम्हारा गांव भी देखूंगी। जरूर आइएगा मेम साहब, रफीक कहता, बड़ी प्यारी जगह है, बड़ा बड़ा टूरिस्ट लोग आता है वहाँ। होटल वगैरह तो नहीं पर टूरिस्ट क्वार्टर बहुत है। अच्छा। सरला भोली सी बनती हुई कहती, जी मेम साहब, पास ही है। और फिर वह वहाँ जाने का रास्ता बताने लगा। गर्मी आ गई थी। रफीक अपने गांव पहाड़ों की ओर चला गया था। गर्मी का मौसम यह अपने पहाड़ी इलाके में ही बताता है। सर्दी में पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ती है, इसलिए वह इन दिनों में 4 पैसे कमाने के लिए जम्मू शहर की ओर चला जाता है। तो बहुत भोला, लेकिन शहर की हवा खाकर थोड़ा चतुर भी हो गया है। उसके साथ ही आरे पर काम करने वाले फजलू ने जब उसका मजाक उड़ाते हुए मेम साहब के बारे में पूछा था, तब उसने कहा था, हाँ फजलुआ, कुछ समझ में नहीं आता। मेम साहब मेरी तस्वीर बनाते समय बड़े प्यार से देखती है। उसकी आंखें देखकर मुझे सलमा की याद आ जाती है। वो भी उतने ही प्यार से देखती है। पर सच कहूँ फजलुआ, यह मेम साहब मेरी सलमा की बराबरी नहीं कर सकती। ये बड़े लोग प्यार मोहब्बत नहीं, सिर्फ वक्त पास करना जानते हैं। सरला सन्नासर आ गई थी। 2 कमरों का एक क्वार्टर किराए पर ले लिया था उसने। गर्मी की छुट्टियां बताने और बहुत से सैलानी भी आए हुए थे। कुछ ही दिनों में सभी बंगले किराए पर चढ़ गए थे। दूर दूर तक फैली ढलान हरी घास की मखमली चादर में लिपटी हुई, दूर देवदार और चीड़ के घने जंगलों तक फैली हुई पहाड़ी ढलान। उसका जी चाहता है वह बिना रुके इन मखमली ढलानों में दूर तक फिसलती चली जाए, वो दूर तक जहाँ देवदार और चीड़ के ये ऊंचे लंबे दरख्त जंगल का रूप धारण करने लगते हैं। सरला को यह जगह की बहुत पसंद आई थी। वह सोचती, मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ। सुबह शाम की शबनम बादलों के टुकड़ों को, दरख्तों में अटकी हुई सफ़ेद धुंध, घास चरते हुए भेड़ बकरियां के झुंड, कमलों में लिपटे हुए सलवार कमीज और जैकेट पहने हुए पहाड़ी लोग, और यही सब उसे किसी स्वप्न सा लगता। कोई भी खूबसूरत नज़ारा जो इंसान
نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، کچھ دیر کے لیے سپنے جیسا لگتا ہے۔ رفیق اس کی حیرانگی کو دلیل دینے کی کوشش کرتا۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ ہی رہتا۔ کل وہ میم صاحب کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ پہاڑی چڑھتی پتلی پگڈنڈی کا سفر بے شک تھکا دینے والا تھا، پر سرلا کے لیے یہ بڑا پیارا انوبھو تھا۔ پہاڑی ڈھلان میں کتنا پیارا لگا تھا۔ رفیق کا گھر بے ترتیب سی سلائیوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ دیواروں کا روپ دے دیا گیا تھا۔ گھر کی جس چارپائی پر وہ بیٹھی تھی، اس پر بچھی ہوئی چادر میں سے دودھ کی مہک آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ رفیق کے چھوٹے بھائی بہن کے دروازے کھڑکیوں کے پیچھے میں چھپ چھپ کر دیکھتے ہنستے چہرے یاد آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آتی۔ کل رات ہی اس نے ایک چتر بنایا تھا، رفیق کے گھر کا چتر، جس میں کمرے کے اندر سے دروازے کھڑکیوں کے باہر کا دೃಶ್ಯ نظر آتا تھا اور اس کے پیچھے سے جھانکتے آدھے چھپے مسکراتے چہرے۔ رفیق نے جب چتر دیکھا تو جھٹ سے بول پڑا، یہ تو ہمارے گھر کی تصویر ہے اور یہ میرے بھائی بہن جھانک رہے ہیں۔ سچ مچ کمال کر دیا آپ نے۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، آپ کو ایک تصویر میرے لیے بنانی پڑے گی میم صاحب۔ ایک کیوں، تم جتنی چاہو، سرلا کا اتر تھا۔ نہیں، صرف ایک ہی، سلمیٰ کی، میں ابھی اسے لاتا ہوں، کہہ کر وہ کوارٹر سے نکل گیا تھا۔ سلمیٰ کا نام سنتے ہی سرلا کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ وہ دیر تک سوچتی رہی، یہ سلمیٰ کون ہے؟ کہیں اس کی منگیتر تو نہیں؟ ایک دم نیا نام تھا اس کے لیے۔ رفیق نے تو پہلے اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا اور کچھ دیر بعد ہی وہ سلمیٰ کا چتر بنا رہی تھی۔ شرمائی ہوئی کجرائی آنکھوں والی دودھ سی سفید سلمیٰ کا چتر، ایک پہاڑی پری کا چتر۔ ہائے کتنا پیارا سا چتر! سرلا حیران تھی کہ اس خوبصورتی کو اتنے رنگوں میں کیسے ڈھال لیا۔ دراصل وہ کوئی بہت بڑی کلاکار نہیں تھی، ویسے ہی شوقیہ پینٹنگ وغیرہ کر دیتی تھی، شوق جس کے کارن وہ ایک کلاکار کی اور کھنچ گئی تھی، جس سے اس نے اپنی سونی مانگ میں سندور بھروانا تھا۔ پر اس کومل ہردے اور کومل انگلیوں والے کلاکار کے ہاتھ کو اس کے کسے ہوئے بھرپور جسم کو راز نہیں آئے۔ اس کو تو چاہیے تھا ایک بھرا بھرا گٹھیلا نر شریر جو اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالتا۔ رفیق بڑا خوش تھا، بار بار کہہ اٹھتا، میم صاحب آپ نے میری سلمیٰ کی بہت اچھی تصویر بنائی ہے۔ سچ مچ اچھی بنی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر پوچھ لیا۔ ہاں جی، بہت اچھی بنی ہے۔
میں سلمیٰ کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں، پھر لے آؤں گا۔ وہ مسکرا پڑی تھی۔ رفیق سلمیٰ کو چھوڑنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اچانک سرلا نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کھونے جا رہی ہے۔ اسے ایک عجیب سی اسرچھا کا احساس ہونے لگا۔ رفیق کو میرا ہونا پڑے گا، ہر حال میں میرا ہونا پڑے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور کھڑکی دھڑاک سے بند ہو گئی۔ باہر بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ رفیق بارش میں بھیگا ہوا جب کمرے میں داخل ہوا تب وہ نائٹی پہنے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ بجلی کے نہ ہونے کے کارن کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا۔ آسمان میں بجلی کی کڑکڑاہٹ کے ساتھ ہی ہوا آندھی کی طرح ہنکارتی ہوئی آئی اور ایک کھڑکی کھڑاک سے کھل گئی۔ رفیق کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے اپنی میم صاحب کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کھڑکی سے آئی تیز ہوا نے اس کی جالی جیسی پتلی نائٹی کو اس کے ننگے جسم پر یہ اڑا دیا تھا اور آسمانی بجلی کے لشکارے میں اس کا جسم سنگ مرمر کی ایک خوبصورت مورتی سا لگ رہا تھا۔ رفیق کی پھٹی ہوئی پتلیاں دیکھ کر وہ مسکرائی تھی اور پھر دھیرے دھیرے اس کے نزدیک اور نزدیک ہوتی چلی گئی۔ یہ عورت ذات بہت شکی ہوتی ہے، رفیق نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کیوں سرلا؟ اس کی اور بڑھتے ہوئے بولی۔ آپ کے ساتھ گھومتا ہوں نا تصویر بنانے کے لیے، اسی لیے پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ کون سلمیٰ؟ ہاں، اور کون روٹھ جاتی ہے؟ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی۔ اچھا، میرے ساتھ گھومنے میں اسے کیا اعتراض ہے؟ سرلا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھواتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری منگیتر ہے نا جی، اس لیے شک کرتی ہے۔ سرلا اس کے بالکل نزدیک آ چکی تھی، اتنی نزدیک کہ ان کی ہلکی گرم سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ رفیق کی چوڑی چھاتی پر
پھسلتے ہوئے اس کی قمیض کے بٹنوں کی اور بڑھے۔ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ بٹن کھولتے ہوئے اس نے پوچھا۔ رفیق نے اپنے سوکھ گئے ہونٹوں پر جیبھ پھیری۔ اچھی لگتی ہے، پر یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں آج تمہارا ایک نیوڈ بنانا چاہتی ہوں۔ نیوڈ؟ رفیق گدگدایا۔ مانے ننگا چتر؟ سرلا نے اسپاٹ کیا۔ اچانک بجلی زور سے کھڑکی ایزل پر لگا۔ سلمیٰ کا معصوم سا شرمیلا چہرہ، اندھیرے کی آنکھیں پھاڑ کر رفیق کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ پر میم صاحب، کینوس تو کورا نہیں، اس کے منہ سے اچانک نکلا اور وہ ایک دم سرلا کی باہوں میں نکل کر ایزل کے پاس جا کھڑا ہوا۔ سرلا حیران سی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک بجلی پھر چمکی اور سلمیٰ کا معصوم چہرہ ایک بار پھر شرما گیا۔ سرلا کو سلمیٰ کی شرمیلی آنکھیں دیکھ کر ایک دم اپنے ننگے پن کا احساس ہوا اور اس نے جھٹ پلنگ سے چادر اٹھا کر اپنے جسم پر لپیٹ لی۔ یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔